الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقامة الصلاة وإيتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت. اسلام کی 5 بنیادیں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اس میں سب سے پہلی بنیاد ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے. کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. یہ ایمان کی عظیم دولت ایسی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو ہے ومن اظلم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے اور جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دیتے ہیں اور محمد کو رسول نہیں مانتے ہیں. کل قیامت کے دن وہ لوگ رب کریم کے سامنے عاجزی کریں گے. جب جہنم کے عذابات کو دیکھیں گے اور جنت کی خوشنما نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے پورا جتنا جو کچھ ہمارے پاس ہے، رب کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہم اپنی تمام تر بادشاہت آپ کو دیتے ہیں لیکن ہمیں آپ جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے. یہاں تک کہ رب کریم نے جو قیامت کا منظر کھینچا ہے، اس منظر میں رب کریم فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہے گا او باری تعالیٰ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیجئے، میں دنیا میں جا کر اچھے عمل کر کے آؤں گا اور ایمان لے کر آؤں گا اور ذرہ برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن چونکہ صدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو دور اور جو وقت انسان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ اب دوبارہ نہیں آ سکتا. تو بڑے بڑے جو ہے وہ سلطنت والے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی تمام سلطنت آپ کو دینے کو تیار ہے لیکن آپ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس وقت میں نے آپ سے ذرا سا چاہا تھا اس وقت آپ نے میری چاہت کو پورا نہیں کیا. اس وقت میں نے صرف اتنا چاہا تھا کہ تم تمام کے تمام معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک مجھ ہی کو معبود مان لو. اس وقت کی میری اس چاہت کو تم نے پورا نہیں کیا. اب اس وقت کی تمہاری چاہت جو ہے کہ ہم اپنی ساری کی ساری دنیا آپ کو دیتے ہیں، اس چاہت کو ہم قبول نہیں کرتے.
اس لیے اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت دی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ چاندنی رات تھی اور حضور پاک علیہ السلام رات میں نکل کر چلے جا رہے تھے۔ آپ تنے تنہا تھے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے جب حضور کو دیکھا تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس طرح چلنے لگا کہ حضور کہیں مجھ کو دیکھ نہ لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے حضور اس جانے کو مخفی رکھنا چاہتے ہو۔ اس لیے میں پیچھے پیچھے دبے ہوئے قدم کے ساتھ چلتا رہا۔ اچانک حضور مڑے، چونکہ رات چاندنی تھی تو چاندنی راتوں کے اندر جو ہے وہ پرچھایا پڑا کرتا ہے، سایہ پڑا کرتا ہے، تو کہا کہ شاید اس سائے کو دیکھ کر حضور یکدم سے پلٹے اور کہنے لگے کہ من انت، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابا ذر، میں ابو ذر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ابو ذر یہاں آؤ۔ میں حضور کے قریب گیا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چلتے ہوئے لے کر چلنے لگے۔ چلتے 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 بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ ایک جگہ آئی جس جگہ پر پتھر تھے اور چند پتھریلی زمین تھی۔ مجھے وہاں ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور کہا کہ آپ یہیں بیٹھو، اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ پھر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کسی سے کچھ بات کر رہے تھے اور آپ بول رہے تھے، اور بولتے بولتے آپ آ رہے تھے۔ چونکہ رات کا جو ہے سناٹا تھا، میں بھی اس آواز کو سن رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کچھ بول رہے ہیں۔ جب قریب تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کچھ بول رہے تھے، آپ کسی سے کچھ باتیں کر رہے تھے، حالانکہ وہاں تو آپ کے قریب کوئی تھا نہیں، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ آپ نے یکدم سے فرمایا، او ابو ذر، میں کچھ بول رہا تھا، کیا تو نے بھی وہ سنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تو نے سنا ہی ہے تو سن کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے بات چیت کی۔ ایک دفعہ یہ حال ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ اچانک ایک کونے کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بولنے لگے اور کچھ بات چیت کرنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سامنے کوئی سوال کر رہا ہے اور یہاں سے حضور جواب دے رہے ہیں۔ سائل کا سوال سنائی نہیں دیتا، حضور کی زبان جو ہے وہ چل رہی ہے اور حضور بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ متوجہ ہوئے تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس کونے کی طرف بات کر رہے تھے، آپ کیا بات فرما رہے تھے؟ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخار میرے پاس آیا تھا اور بخار نے آ کر مجھ سے اجازت لی کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور اتنی جو ہے وہ اتنی میعاد کے لیے اور اتنے دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قبا کی بستی کی طرف چلے جاؤ اور وہاں اپنی میعاد کو پوری کرو۔ یہ بات تو ہونے کو ہو گئی، 2-4 دن گزرے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ قبا میں بخار عام ہو گیا اور لوگوں کو بخار آنے لگا، اور ہر گھر میں جو ہے لوگ بیمار پڑنے لگے۔ قبا کے لوگ حضور کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم پریشان ہیں، بخار نے ہمارے شہر کو جکڑ رکھا ہے، ہمارے قبیلے کو
بخار نے جکڑ رکھا ہے اور ہر گھر میں بخار ہے، حضور نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے وہ دعا کر دیں، بخار چلا جائے گا۔ ان کے سامنے امتحان رکھا۔ دیکھیے صحابہ کا جو ہے مقصود کیا تھا، اور صحابہ کے سامنے جو ہے آخرت کا استحضار کتنا تھا۔ آقا نے جب ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے بخار آپ کے قبا میں آیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں دعا کر دوں اور وہ بخار جو ہے وہ چلا جائے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی میعاد کو پوری کرنے دو اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں مقامات عطا فرمائے۔ تو صحابہ کی جماعت نے یکدم سے کہا یا رسول اللہ ہم بخار کے لیے تیار ہیں، اس سے کہیے کہ اپنی میعاد پوری کر لے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا لے۔ یہ صحابہ کے حوصلے تھے۔ خیر یہ بات آ گئی، حضرت ابوذر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بات کر رہے تھے، کہا کہ جی ہاں آپ نے بھی سنا، اگر سن ہی لیا ہے تو سنو کہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو بھی امتی لا الہ الا اللہ کہے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی کہے گا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابوذر فرمانے لگے یا رسول اللہ اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو؟ کہا جی ابوذر اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ پھر دوبارہ ابوذر نے فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر جب آپ نے چوتھی دفعہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہو رہی ہے۔ یعنی ابوذر نہیں چاہتے تھے کہ جو آدمی زنا کرے، جو آدمی چوری کرے وہ بھی جنت میں جائے، اس لیے آپ نے فرمایا اگرچہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔ تو یہ ایمان اتنی عظیم دولت۔ ہاں اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن توبہ نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا تو اس کی سزا کو بھگتے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد چونکہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور ایمان میں داخل ہوا ہے تو ہر صورت میں جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ایمان یہ نور ہے، اور نور اور ظلمت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ابھی اجالا ہے، روشنی ہے، اگر اس روشنی کو بند کر دیا جائے تو تاریکی ہے۔ اگر تاریکی کو ختم کرنا ہے، روشنی آئے گی تو تاریکی ختم ہو جائے گی، لیکن تاریکی کے ساتھ روشنی نہیں رہ سکتی۔ ایسے اگر آدمی نے گناہ کیا ہے تو ایمان کا جو نور ہے وہ نور ایمانی مان پڑ جاتا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے نور ایمانی جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آدمی کی طبیعت جو ہے وہ نیک کام کی طرف نہیں بڑھتی۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے
کہ آدمی ہمیشہ توبہ کرتا رہے، آدمی اللہ کے سامنے ہمیشہ روتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو آنسو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رونے والے کے آنسو کے بڑے قدردان، اس لیے رات ہو تو روزانہ رات میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کے سامنے گناہوں پر روئے، اس لیے کہ پتہ نہیں صبح پھر دن نکلے گا یا نہیں۔ کتنے دنیا میں ایسے گزرے جو رات میں سوئے اور پھر جو ہے وہ قبر کے گھڑے میں پہنچ گئے، ایسے سوئے رات میں کہ پھر پوری زندگی کھو دیے۔ اگر اس حال میں چلے گئے تو پھر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چوری اور زنا کیا ہے، اگر گناہ کیے ہیں اور گناہ سے توبہ کے بغیر چلے گئے، ایمان کی وجہ سے رب کریم جنت میں داخل کریں گے، لیکن جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے روزانہ آدمی اپنا معمول بنائے کہ ہمیشہ اللہ کے پاس توبہ کرتا رہے، اللہ کے سامنے روتا رہے، اس لیے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ جو ہے وہ انسان کی ندامت کے آنسو ہے۔ ندامت کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی رات میں دن میں کسی بھی وقت اللہ کے سامنے روئے، معافی مانگے، گڑ گڑائے۔ ایک صاحب تھے، وہ فقیری کیا کرتے تھے، لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے، اور ایک ان کا دوست تھا، اس کے پاس لا کے پیسہ جمع کرتے تھے، جیسے آج کل جمع خور فقیر ہوتے ہیں۔ بھائی آدمی کو سوال کرنے کا حق تو تب ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، اب جو ہے زندگی کا کوئی سر و سامان نہیں، اب جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ تھوڑا سا اتنا سوال کر لے کہ وہ اپنی زندگی کو بچا سکے۔ خیر وہ دوسری بات ہے۔ یہ دونوں دوست تھے، وہ شام تک فقیری کرتے اور شام کو لا کر ان کو جمع کر دیتے۔ دن گزرتے گئے، مہینے بن گئے، مہینے گزرتے گزرتے سال میں تبدیل ہو گئے۔ دن بھر فقیری کرتے، شام میں دوست کے پاس پیسہ رکھوا دیتا، پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ پیسہ جمع کرنے کی ہر ایک کو تمنا ہے کہ میرے پاس جمع ہو جائے، اس لیے کائنات کے امام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بھی ارشاد فرمایا، امہات المومنات سے بھی ارشاد فرمایا، غالباً ام سلمہ سے کہا، او ام سلمہ گن گن کر نہ رکھ، روک روک کے نہ رکھ، رب کریم بھی تجھ سے روک لے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے خرچ کرے، جمع کرنے کی عادت نہ ڈالے۔ خیر یہ جمع کیا کرتا تھا، یک دن ایسا ہوا اچانک وہ فقیر غائب ہو گیا، کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے۔ اب یہ بیچارہ امانت دار تھا، اس نے سوچا کہ یہ پیسہ تو اس کی امانت ہے، وہ تو آیا ہی نہیں، کئی دن گزر گئے۔ اس نے جو ایڈریس دیا تھا، اپنا جو پتہ دیا تھا، اپنا جو عنوان دیا تھا، تلاش کرتے ہوئے کرتے کرتے جو ہے اس کے ایڈریس تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے مکان میں جو ہے وہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟
تم تو کئی دن سے آئے نہیں، یہ تمہاری امانت میرے پاس ہے۔ کہا کہ میں کئی دن سے بیمار ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں بھی آپ ہی کے بارے میں سوچتا تھا کہ میرا مال جس کے پاس جمع ہے وہ کہاں چلا گیا، مجھ میں سکت نہیں تھی کہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ چل اچھا ہوا تم ہی میرے پاس آ گئے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب تک میرا انتقال نہ ہو جائے تم میرا خیال رکھو، اور جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو چونکہ تو جانتا ہی ہے مجھے مال سے بڑی محبت ہے، مجھے روپیے اور پیسوں سے بڑی محبت ہے، تو جب میں مر جاؤں تو میرا مال میری قبر میں دفن کر دینا، اس لیے کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ اور مال کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر جاتی ہیں اور میرا دل خوش ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ شام ہوئی، دوسری صبح نہیں ہوئی تھی کہ روح پرواز کر گئی۔ اس نے دفن کا انتظام کیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ پیسے کی تھیلی، وہ سارا کا سارا مال اسی کی قبر میں رکھ دیا۔ چند دن گزر گئے، یہاں تک کہ ہفتے بن گئے، چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ مہینے بن گئے، لیکن چونکہ مال اس نے اس کے ساتھ دفن کیا تھا، او عزیزو، یہ مال چیز ہی ایسی ہے ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ اہل آخرت کو بڑی بری معلوم ہوتی ہے۔ ارے استعمال تو دنیا دار بھی کرتا ہے۔ ابو ہریرہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے، دنیا تو دنیا دار بھی استعمال کرتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی زائد دنیا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور دیکھنے کے اعتبار سے وہ اپنی دنیا کو دیکھتے، ہم دوسرے کی دنیا کو دیکھ لیتے، دیکھنے میں ہم برابر ہیں، استعمال میں بھی ہم برابر ہیں، ضرورت کا ہی وہ بھی استعمال کرتے، باقی بچا بچا کر رکھتے، لیکن یاد رکھو جو بچا بچا کر رکھا ہے کل کو اس کا حساب دینا ہے، اور ہم جب جائیں گے بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ اب یہ دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے، اگرچہ یہ امانت دار تھا لیکن اس کے دل میں خیال آنے لگا اتنی بڑی دنیا تھی، اتنا سارا مال و زر تھا، ایسا بے وقوف تھا اس نے تو قبر میں لے لیا، لیکن وہ تو گل سڑ گیا ہوگا، پیسہ تو یوں ہی رکھا ہوگا، چلو میں ہی اس کو نکال کر استعمال کر لوں۔ اس نے چپکے سے جا کر قبر کو کھودا، دیکھتا کیا ہے کہ وہ جتنے اشرفیہ تھی اور جتنے دراہیم تھے وہ سب اس مردے کے جسم پر لگے ہوئے، لیکن مال کے اتنا قریب تھا، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب دیکھ رہا ہے کہ وہ مال رب کریم نے اس کے جسم پر لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس مال کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے اس کو جلن محسوس ہوتی ہے،
آگ محسوس ہوتی ہے، وہ قبر کو جلدی سے ڈھانپ کر بھاگتا ہے۔ اب جو ہے وہ ہاتھوں میں جلن ہے، ہاتھ جل رہے ہیں، اور اتنی جلن ہے کہ آدمی پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ بار بار پانی میں انگلی ڈالتا ہے، جب تک پانی میں انگلی بھگوتا ہے کچھ راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے ہی نکالتا ہے پھر وہ جلن شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس، اطباء کے پاس، بڑے بڑے حکماء کے پاس گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن کوئی مسئلے کا حل نہ نکلا۔ کسی نے کہا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم محدث عبدالعزیز کے پاس چلے جاؤ۔ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم دہلوی، ان کے ابا، یہ ایک نسب ان کا چلا آ رہا ہے، اور بڑے 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 محدث تھے، وہ اللہ والے تھے۔ کہا ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ گئے اور ان سے جا کر کہا حضرت میری انگلیوں میں بڑی جلن ہوتی ہے۔ حضرت نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر کہا کہ اب کچھ کم ہوئی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اب کچھ کم ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو پھر حضرت نے فرمایا اگر اتنا کرنے کے بعد بھی یہ جلن کم نہیں ہوئی، معلوم ہوتا ہے یہ جلن دنیاوی کوئی مرض نہیں، بلکہ یہ جو ہے جہنم کی آگ تجھ کو لگی۔ اب اس نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ محدث عبدالعزیز دہلوی نے قصہ سنا، اور پھر جو ہے وہ محدث عبدالعزیز دہلوی نے بات شروع کی، دنیا کی بے وفائی پر بات کرنے لگے، نصیحت کرنا شروع کی۔ اس آدمی کو جنت و جہنم یاد دلائی، آخرت اور قیامت کا منظر یاد دلایا، اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، آنسو اس کی جو ہے وہ آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس لیے کہ آدمی یا تو اللہ کے جلال سے روتا ہے یا اللہ کے جمال سے روتا ہے۔ جب جمال کی بات آتی ہے تو آدمی روتا ہے، جیسے الرحمن علم القرآن، رب کریم احسانات یاد دلاتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، ارے تیرا رب ایسا رحمان ہے، تجھے جو ہے وہ قرآن سکھایا ہے، اس لیے قرآن سکھایا ہے تاکہ تو اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو اسی لیے آسان کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور جب سمجھ جاؤ تو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس نے انسان کو پیدا کیا پھر تمہیں جو ہے علمہ البیان، بیان سکھایا۔ کیا مطلب؟ ہر مہینے کے چوتھے پیر کی مجلس کا بیان نہ، بیان سکھایا مطلب تیرے دل میں جو جذبات ہیں اس جذبات کو لوگوں کے سامنے بولنا سکھائے تاکہ تو آپس میں بات چیت کر سکے اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ اگر گونگا بناتے تو ہم کیا کر لیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے تو ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے۔ تو آدمی اللہ کے جلال سے روتا ہے یا آدمی اللہ کے جمال سے روتا ہے؟ جیسے ایک موقع پر آقا جو ہے وہ اشکبار ہو گئے، آپ رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل آئے تھے،
جبریل کا چہرہ پھک پڑا ہوا تھا. میں نے کہا جبریل کیا بات ہے، آج بڑا پریشان چہرہ ہے. کہا یا رسول اللہ آج تو اللہ نے عجیب بات کھولی. کہا کیا بات کھولی؟ کہا کہ جہنم کو دہکایا اور فرمایا کہ اس کو 1000 سال تک دہکایا. یہ دہکتے دہکتے اس کی آگ سفید ہو گئی. پھر اور 1000 سال تک اس کو دہکایا. دہکاتے دہکاتے اس کی آگ جو ہے وہ لال ہو گئی. اس کے بعد رب کریم نے 1000 سال تک اور اس کو دہکایا یہاں تک کہ اس کی آگ کالی ہو گئی. کہا کہ اس آگ کو دیکھ کر آیا ہوں، تب سے جو ہے وہ میرا چہرہ اترا ہوا. آپ اللہ کے اس جلال کی وجہ سے رونے لگے کہ اللہ نے 3000 سال تک جہنم کو دہکایا ہے، پتہ نہیں انسان اس میں جائے گا تو اس کا کیا حال ہو. ایک موقع پر آپ جمال سے اشک بہا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے یا عبداللہ، او عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کیا اور فرمایا اقرأ، پڑھیے، من القرآن، قرآن کریم سے کچھ پڑھیے. ہم سوچے کہ کبھی ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی حافظ صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، ارے کبھی اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہو بیٹا کچھ پڑھ کے قرآن سناؤ. پڑھنے کا نور الگ ہے، سننے کا نور الگ. یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو چپ چاپ خاموش بیٹھے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بعضوں نے لکھا ہے کہ پڑھنے سے افضل سننا. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں. کبھی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی کوئی قرآن سناؤ. حضور عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنے لگے، قرآن سنانے لگے. سناتے سناتے جب اس آیت پر پہنچے امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچے آپ نے فرمایا بس بس، اب بس کیا کیا. اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے. تمام امتوں کو اللہ بلائیں گے اور ان امتوں سے اللہ پوچھیں گے تم تک جو ہے وہ میری بات پہنچی تھی یا نہیں، میرا کلمہ پہنچا تھا یا نہیں. وہ امت کہے گی ہم تک تو کوئی پہنچانے والا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو اس وقت جو اللہ تعالیٰ بارگاہ، اللہ تعالیٰ جو قیامت میں محشر کا میدان لگائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ اسی طرح انصاف کریں گے اور اسی طرح فیصلے کریں گے جس طرح ہم دنیا کی عدالت میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہوں کو پیش کریں گے اور پھر گواہی دلوائیں گے. اس گواہ کو بھی جب انسان نہیں مانے گا
پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ میری بات کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن جو ہے ان کے منہ کو لاک کر دیا جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ پھر ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پھر ان کے پیر بولیں گے ہاں ہم نے یہ گناہ کیے. تو وہ جو دن ہوگا اللہ تعالیٰ جیسے یہاں شہادت پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جب امت یہ کہے گی اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کیا آپ نے ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تھا. انبیاء کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو اپنا پیغام آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. جب بات میں اختلاف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ امت محمد کو ہم سب کو اس امت کو اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے پیش کرے. نبیوں پر گواہی حضور دیں گے. یہ بات جب آئی اللہ کے جمال کی اللہ کے احسان کی حضور رونے لگے. تو یا تو بندہ اللہ کے جلال سے روتا ہے یا اللہ کے جمال سے روتا ہے. اس لیے کہا اگر دعا میں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے, چاہے از خود بنائے چاہے بناوٹی بنائے. اس لیے کہ صوفیاء نے جو بات لکھی ہے عارفین نے جو بات لکھی ہے چونکہ ہماری یہ مجلس خانقاہی ہے عارفین نے اس پر جو بات لکھی ہے ایک بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ موجود ہے. تکبر بھی موجود ہے قہاریت بھی موجود ہے. وہ تو مالک الملک ہے سب کچھ ان کے پاس ہے. ان کے یہاں ایک چیز نہیں ہے. وہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ تواضع. ان کے یہاں تواضع نہیں ہے اس لیے کہ ان کو تواضع کی کیا ضرورت. وہ تو سارے مالداروں کے مالدار ہیں. وہ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. وہ تو سارے جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں. وہ سارے خزانوں کے مالک ہیں. بھائی متواضع اور تواضع کو وہ اختیار کرے جو کسی کے انڈر میں رہتا. تواضع کو وہ اختیار کرے جو فقیر اور فلاش ہو. یہ تو مالدار ہے خزانوں کے مالک ہیں. اس لیے جب بندہ تواضع سے روتا عاجزی سے روتا ہے رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے خزانے کی سب سے قیمتی چیز یہی مجھے دے رہا ہے اس کے آنسو کو سنبھال کر رکھ. اس لیے تواضع اور عاجزی سے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ گر گڑاتا ہے اور روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی قدر کرتے ہیں. بات بہت آگے نکل گئی وقت ختم ہو رہا ہے تو حضرت نے جو ہے اس کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیا. ما بعد الموت مرنے کے بعد کی زندگی کا اس کے سامنے تذکرہ کیا. اس لیے آپ انبیاء کی تاریخ اور دعوت اٹھائیے. تمام انبیاء نے جو اپنی امت کو دعوت دی وہ 3 چیزوں کی دعوت دی. ایک توحید کی دعوت دی, دوسری رسالت کی دعوت دی اور تیسری آخرت کی دعوت دی. اس لیے ہمارے حضرت نصیحت کیا کرتے تھے بیٹا لوگوں کو توحید سمجھاؤ رسالت سمجھاؤ اور آخرت سمجھاؤ. خیر شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی نے جب آخرت کا تذکرہ کرنا شروع کیا جہنم کے عذابات کا تذکرہ شروع کیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کا خوف غالب آ گیا. جیسے ہی آنسو نکلے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آنسوؤں پر ہاتھ لگا دیا اور کہا جلدی سے مل لے اس لیے کہ یہی وہ آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھاتے تو تیرے ہاتھ کی آگ کو بجھا دیں گے.
اس نے آنسوؤں کو ملا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو آدمی توبہ کر لے۔ بات چلی تھی کہ ایمان کے ساتھ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، لیکن ایمان ہے، اگر توبہ کے بعد مرا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں عذاب بھگتنا پڑے گا، لیکن جنت میں تو ضرور بس ضرور داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو ایمان کی دولت دی ہے یہ کوئی کمتر چیز نہیں ہے، یہ بہت اونچی دولت اللہ نے دی ہے۔ عزیزو، اس زمانے میں اس وقت جو ہے ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، اپنے ایمان کو بچا کر اپنے ساتھ لے جائے تو پھر اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے اللہ تعالی بچائیں گے۔ اس لیے اس ایمان کی قدر و قیمت پہچانے، پھر اسی کے ساتھ حضور نے اعمال بتلائے کہ جو ہے وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ تصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وہ تحج البیت اور جس میں استعداد ہو وہ حج کرے۔ یہ سارے جو اعمال ہیں وہ اعمال بھی اس وقت جو ہے قابل قبول ہوں گے کہ جبکہ عظمت الہی دل میں ہوگی۔ اس لیے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو عظمت خداوندی اور دوسرا خدمت خلق خداوندی۔ ایک اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی عظمت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو، ایک اللہ کی عظمت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہو، اللہ کی کبریائی کی عظمت کے ساتھ زکوٰۃ دے رہا ہو، یہ حج کر رہا ہے اللہ کی۔ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ یہ تو پولیس والا کھڑا ہے، یہ تو فلاں داروغہ کھڑا ہے، اس لیے میں اس قانون پر عمل کرتا ہوں، ورنہ میں حکومت کے قانون کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ حکومت کا باغی ہے، حکومت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اس کے دل میں حکومت کی عظمت نہیں، لیکن اس داروغہ کا خوف ہے، اس پولیس والے کا خوف ہے، تو ہم جو ہے وہ کسی وجہ سے عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، تو پھر یہ قابل قبول نہیں۔ اللہ کی عظمت کے ساتھ جو ہے آدمی عبادات کر رہا ہو، اس پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے، ایک تو اللہ کی عظمت پیدا کرے، دوسرا خدمت خلق خداوندی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، اللہ کے مخلوق کے لیے نفع بخش ہو کر زندگی گزارے۔ میری ذات سے کسی کو جو ہے وہ نفع نہ پہنچے نہ صحیح، لیکن نقصان بھی نہ پہنچے۔ یہی تصوف کا خلاصہ ہے، یہی خانقاہوں کا خلاصہ ہے کہ آدمی جو ہے اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔